بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ناظرین آپ سب؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق جو ہے وہ اگر آپ نئے آنے والے ہیں نہیں سنے تو یوٹیوب پر جو چینل کی پلے لسٹ ہے وہاں پر تمام اسباق موجود ہیں، پچھلے 5 پارے، تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں اور ان کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے اور خصوصاً اس پارے کی جو یہ پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا مضمون انتہائی اہم ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ، الجہر بالسوء، کہ کھلم کھلا برائی کی جائے، کہ سب کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ کسی کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے یا گالیاں دی جائیں، اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ من القول، بات سے، اونچی آواز میں کسی کی برائی کرنا۔ اور شریعت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو اس طرح پھر علی الاعلان کھلی برائی کرنا تو اور مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہ ایک تو برائی کرنا برا ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی دیکھی ہے تو اس کو چھپ کر بیان کرنا بھی گناہ ہے، اور اگر علی الاعلان، جس طرح آج میڈیا کا دور ہے کہ کسی کو دیکھتے ہیں نا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو فوراً موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ڈال دی فیس بک پر ادھر ادھر، تو اس برائی کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور کئی ایسے اینکر اور چینل موجود ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو، برا کام ہو رہا ہو تو فوراً اس کو جو ہے نا وہ اوپر اٹھانا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کی برائی دیکھو چھپا دو۔ من ستر مسلما ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں کو بھی چھپا دیں گے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہو، یہاں پر جو بتایا جا رہا الا من ظلم، مگر وہ بندہ جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم بندہ اپنے ظلم کی داستان سنا سکتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا، فراڈ کر لیا، پیسے کھا گیا، یا کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے۔ مظلوم جو ہے اس کو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مظلوم اپنے ظلم کی داستان بیان کرے، اور وہ کہاں بیان کرے؟ یا تو حکومت کے پاس، جس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ظالم کو سزا دے سکے، اس کو جا کر بتائے، یا پھر عام لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے کہ باقی لوگ اس ظالم کے ظلم سے بچ سکیں، کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس طرح فراڈ کرتا ہے یا یہ ظلم کرتا ہے، یا یہ جو بھی معاملات ہیں وہ ظالم کا ظلم جو ہے وہ بیان کر دے تاکہ باقی لوگ اس سے بچ جائیں۔ اور آگے مزید جو یہ بات کی ہے نا یہاں پہ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے، کہ بعض دفعہ نا ایسے ہوتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ مظلوم کی کوئی نہیں سنتا، ہر طرف جو ہے وہ ظالم کے چاہنے والے ہیں، حکومت بھی اسی کی ہے، یا عدالتوں کے اندر جج بھی اسی کے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ اسی کی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، اور وہ مظلوم بیچارہ وہ اس کی سننے والا ہی کوئی نہیں، یا وہ سنا دے تو اس کا جو ہے نا کوئی رسپانس ہی نہیں، اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کان اللہ، ہیں اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والے۔ اللہ نے سمیعاً کہہ کر مظلوم کو ایک قسم کی تسلی دی ہے کہ اے مظلوم یہ مت سمجھ، اگر تجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور دنیا کے یہ لوگ دنیا داری کے پیچھے ہیں اور اپنے آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے، تمہارا ظلم ان کو نظر نہیں آتا، تو اپنے دل میں یہ کہے کہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، اپنی مظلومیت کی داستان جو ہے وہ اپنے رب کو سناؤ۔ اور کئی جگہ پر آج ہم دیکھیں نا، اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، اور پھر کوئی بات کرنے والا بھی نہیں، اور چائنا میں کئی مسلمان بستیاں ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر پابندی ہے، اور روزہ رکھنے پر، اذان دینے پر، دین پر عمل کرنے پر، اور پچھلے دنوں برما کے اندر کئی بستیاں جو ہے مسلمانوں کی جلا دی گئیں، اور وہاں کی حکومت نہیں سننے والی،
کئی مسلمان بڑے بڑے ممالک جو ہیں کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں اور اسی طرح فلسطین کا معاملہ ہے کہ یہودی وہ پورے فلسطین پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بیچارے فلسطینیوں کی زمینیں، ان کے گھر، ان کی جائیدادیں سب پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور کئی بچے انہوں نے مار دیے، کئی عورتوں پر انہوں نے ظلم و زیادتیاں کیں۔ تو یہ مت سمجھیں، یہ دنیا کے ظالم مت سمجھیں، اور مظلوم کو تسلی دی اللہ نے کہ اگر کوئی نہیں سننے والا تو رب کو سناؤ، اور اس رب نے ایک دن رکھا ہے کہ جس دن انصاف ہونا ہے۔ اور آگے علیمہ جو کہا نا، علیمہ، یہ علیمہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے ظالم کو خبردار کیا ہے کہ ظالم تو یہ مت سمجھ کہ اگر تیرا ظلم دنیا میں چھپا ہوا ہے نا، کوئی نہیں جاننے والا، یا جانتے بھی ہیں لوگ تو تجھے کچھ نہیں کہتے، تو یہ مت سمجھ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ علیمہ، وہ رب جاننے والا ہے، تیرے ایک ایک ظلم کی وہ رب پکڑ کرے گا، اور ابھی ڈھیلی رسی چھوڑی ہوئی ہے نا، تو یہ مت سمجھ، ایک دن آئے گا کہ جس دن حساب ہونا ہے۔ تو سمیع کہہ کر اللہ رب العالمین نے مظلوم کو تسلی دی ہے، اور علیمہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے ظالم کو خبردار کیا ہے کہ مت سمجھو کہ اگر چھپ کر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرہ، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو ظاہر کرو، او تخفو، یا نیکی چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو برائی کو، کہ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے مظلوم کو جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کر بدلہ لے گا تو یہ مجرم بنے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بدلہ نہیں لیتے نا تو معاف کر دو، تعفو عن سوء، کہ برائی کو معاف کر دو اور خود خاموش رہو اور نیکی ظاہر کرو۔ جس نے تم پر زیادتی کی ہے، تمہاری غیبت کی ہے، الزام لگایا ہے، یا تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر دی ہے، اگر تم اس کے ساتھ اتنا زیادتی کرو گے تو اجازت ہے، اور اگر تم اس زیادتی کو بیان کرو گے تو یہ بھی اجازت ہے۔ اور اگر سب سے بہتر کام کیا ہے، تم یہ کرو کہ تم اس کی زیادتی کو معاف کر دو، کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرو، اور تم اچھائی ظاہر کرو۔ تمہارے ساتھ کسی نے بد اخلاقی کی ہے، تم اس کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تمہارے کسی نے غیبت کی ہے، تم پر الزام لگایا ہے، جس طرح معاملات ہوتے ہیں تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اس کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کی برائی کو چھپا دو، تو یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام۔ او تعفو عن سوء، تم اس کی برائی کو معاف کر دو، تو پھر کیا ہے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اگر تم کسی کی برائی کو چھپا دو گے اور معاف کر دو گے، ظاہر نہیں کرو گے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قدیرہ، اور اللہ رب العالمین تو پوری قدرت والے ہیں۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت معاف کرتا ہے کہ جب بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو اب معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اس وقت معاف کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، اور اگر تمہارے پاس قدرت ہے بدلہ لینے کی، تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن پھر بھی تم بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین بھی قدرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ فرق کریں، بین اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ یہ نا اہل کتاب کے متعلق ہے کہ انہوں نے بعض انبیاء کو تو مان لیا، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور ان کا انکار کر دیا۔ تو اصل مومن تو وہ ہے جو سب رسولوں کو مانے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے، ہمارے نبی بھی اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ تو اصل تو وہ ہے نا اللہ کو ماننے والا جو اللہ کے سارے انبیاء کو مانے، جس طرح ہم مسلمان ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، ہمارا ان سب رسولوں پر ایمان ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو فرق کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لائیں گے بعض کے ساتھ، وَنَكْفُرُ، اور ہم کفر کریں گے بعض کا، کہ ہم فلاں پیغمبر کو مانیں گے، فلاں کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں
वयुरीदून اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک اس کے درمیان سبیلا راستہ، اس کے درمیان میں وہ راستہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں پکے، یہ پکے کافر ہیں۔ ایک نبی کا نہ ماننا ایسے سمجھ لو انہوں نے سب کا انکار کر دیا، کیونکہ انبیاء تو سب بھائی بھائی ہیں، اور سارے نبی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک نبی کا انکار کرنا اللہ کی شریعت کا انکار کر دینا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا رسوا کن عذاب۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں فرق کیا انہوں نے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک کسی رسول کے درمیان انہوں نے فرق نہیں کیا، سب رسولوں کو مان لیا۔ اولئک سوف یؤتیہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب وہ دے گا ان کو اجورہم ان کا اجر، اجورہ ان کی اجرت، عربی میں اجرت کہتے ہیں مزدوری کو، اور یہ اجرت ہم جو عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین توفیق دیں ہمیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں، تو ان کا اجر دیں گے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، یہ بھی ہم اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اجرت دیں گے، اور اللہ رب العالمین کا جو اجر ہے انسان دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ دنیا کی یہ ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی جب اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب دیکھیں گے نا سورہ غاشیہ کے اندر، کہ ان کے چہرے جب دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کو خوش ہو جائیں گے، اور ساری تھکاوٹیں جو ہیں وہ اتر جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہیں اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اجرت دیں گے، اجرت دیں گے، مزدوری دیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کے در کے فقیر ہیں، ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔